مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان متحدہ پاکستان کے دو صوبے تھے، اور مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہو جانا مملکت پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور فیڈریشنز ہمیشہ سے ہی ولنریبل ہوتی ہیں کہ اس میں سیپریشن موومنٹس ہو سکتی ہیں اگر وہ اپنے فیڈریشن کے اصولوں پہ نہیں چلتی۔ آبویسلی انڈیا کا بڑا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کی تقسیم کو اور انڈیا کی تقسیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، پاکستان کے بننے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صرف انڈیا ہی ایک فیکٹر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندرونی عوامل بھی ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے۔ جس وقت ایسے سانحات قوموں کی زندگی میں ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں اور ان عوامل کو، ان فیکٹرز کو انالائز کریں جن کی وجہ سے ڈس انٹیگریشن ہوا، اور آئندہ کے لیے اس کو اوائڈ کر سکیں، کیونکہ پاکستان جو 71 میں وجود میں آیا، ایک نیا پاکستان جس کو کہا گیا، اس کے پھر 4 صوبے تھے، اور 4 صوبوں میں بھی اسی طرح کی ڈسپیرٹی تھی، یعنی ایک صوبہ بہت بڑے سائز کا تھا اور 3 صوبے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، یعنی سندھ، اس کے بعد پنجاب کے، اور پھر کے پی، اور پھر بلوچستان، اور سائز کے لحاظ سے بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ تو صوبوں کے درمیان یہ احساس سے محرومی جو کہ ایسٹ پاکستان کو سیپریشن کی طرف لے گیا، ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جس وقت پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان ایک فیڈریشن تھا، اور فیڈریشن میں پروونشل اٹانومی ہونا بہت ضروری ہے، اور بنگلہ دیش جو اس وقت ہے، اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، ان کی اسمبلی نے 1948 میں ہی یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ان کو میکسیمم پروونشل اٹانومی چاہیے۔ لیکن پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں ہم نے 2 باتیں کی۔ ایک، ہم نے پیرٹی کا اصول دے دیا جس کے مطابق ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی دونوں کی ایک جتنی نمائندگی ہونی تھی، یعنی آبادی میں جو 54% صوبہ تھا ان کو 4% آبادی کو نمائندگی سے محروم کر دیا، اور دوسری طرف یہ کیا کہ پیرٹی کا اصول قائم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو اکٹھا کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا۔ اگین 1 یونٹ جو ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بنا تھا، اس کا یہ کسی اسمبلی کا ڈیسیژن نہیں تھا، تو یہ شروع سے ہی ان پاپولر ہو گیا۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 2 ہاؤسز نہیں بنائے پارلیمنٹ کے۔ ہمیشہ جو فیڈریشنز ہیں وہ 2 ہاؤسز بناتی ہیں پارلیمنٹ کے، ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہوتا ہے اور ایک ہاؤس آف پاپولیشن ہوتا ہے، تو دونوں میں پھر بیلنس ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ ایک جگہ پہ چھوٹے صوبوں کو بھی برابر پاور ملتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، تو ہم ایسا کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہے۔ 56 کا کانسٹیٹیوشن میں بھی سنگل کیمرل یہ پارلیمنٹ تھی، یعنی ایک ہی ہاؤس تھا، اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسے ہی تھا۔ 62 کا کانسٹیٹیوشن 56 کے مقابلے میں اور بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، اس لیے کہ وہ پروونشل اٹانومی جو زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ پہلے والی کو بھی کرٹیل کر لیا گیا جو 1956 میں دی گئی تھی۔ 1962 کے آئین کے تحت صوبوں کے گورنر خود پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ان کی جو کیبنٹ تھی وہ بھی صدر کو ہی جواب دہ ہوتی تھی، یعنی گورنر اور اس کی کیبنٹ، اور اس طرح سے صوبوں کا ڈائریکٹ کنٹرول پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھا۔ اس کی وجہ سے معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ پھر 6 پوائنٹ مینیفیسٹو آ گیا عوامی لیگ کا، اور اس دوران کیونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا، آرمی کی حکومت تھی، اور اس میں بنگالیوں کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر تھی، سیم واز دا کیس ان بیوروکریسی، تو پھر ان کے اندر ڈیپریویشن کا اور بھی احساس پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ان کے خیال میں اس وقت جو بھی حکومت تھی، یعنی 1950s میں اور 60s میں، وہ حکومتیں نان ریپرزنٹیٹیو تھیں ایسٹ پاکستان کے لحاظ سے۔ جس وقت معاملات بہت خراب ہوئے تو دوبارہ ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ 1968 میں ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اور مارشل لا دوبارہ لگ گیا۔ ملٹری گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ایل ایف او جاری کر دیا، پہلا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا۔ اب جب ایل ایف او جاری کیا تو عوام کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، یعنی عوام چاہتے تھے کہ پیرٹی کو ختم کر دیا جائے، عوام چاہتے تھے کہ انڈائریکٹ الیکشن کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پروسیس کی ضرورت تھی۔ اس کے تحت جو ایل ایف او جاری کیا گیا، یعنی
سنگل ہینڈڈلی سب چیزیں جو کہ بہت لمبی ڈسکشن کے بعد کمپرومائزز کے بعد سیٹل ہوئی تھی وہ ایک دم سے ختم کر دی گئیں. اچھا چلیں ختم کر دی, عوام کے مطالبات ماننا ضروری تھا اور دیٹ واز گڈ فار پیپل, لوگ خوش تھے اس بات سے. لیکن الیکشن ہونے سے پہلے عوامی لیگ کے ساتھ نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی کہ یہ 6 پوائنٹ مینیفیسٹو جو ہے یہ تو بالکل سپریشن ہے یا ایک کنفیڈریشن ہے, یہ فیڈریشن نہیں ہے, تو پہلے ان سے نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ ملٹری گورنمنٹ پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں ہوتی اس لیے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکی. اور جس وقت عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا, وہ الیکشن میں ساری سیٹیں جیت گئے, یعنی 100 میں 62 میں سے 160 سیٹیں جیت گئے, تو ان کا سٹانس بہت ہارڈن ہو گیا کیونکہ اسی 6 پوائنٹ مینیفیسٹو پہ ہی انہوں نے ووٹ لیے تھے. تو پھر اس کے بعد ان کا کمپرومائز کرنا بنتا نہیں تھا کیونکہ وہ عوام سے یہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے. اور پھر صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی کہ ٹرانسفر آف پاور کے لیے جب ان کے مطالبات بڑھے اور یحییٰ خان کی گورنمنٹ نے ٹرانسفر آف پاور سے انکار کیا تو وہاں پہ موومنٹ شروع ہو گئی. اور انفیکٹ جو ہم کہتے ہیں کہ 16 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہوا تھا, انفیکٹ عوامی لیگ نے 26 مارچ کو جب انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس اگر نہیں ہوگا تو ہم سیسیشن کر لیں گے, ہم علیحدگی اختیار کر لیں گے, تو انہوں نے کر لی, انہوں نے اعلان کر دیا. اور اس کے بعد ملٹری ایکشن ہوا. ملٹری ایکشن اس لیے ہوا کہ انڈیا کی انٹرفیرنس بڑی زیادہ تھی. مکتی باہنی ایک جو پیرا ملٹری فورس کے طور پہ ٹرین کی گئی تھی, اور کیونکہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جس کے 3 طرف انڈیا ہے اور اس کے سارے بارڈر پورس تھے, اوپن تھے, اور وہاں پہ آسانی سے دونوں طرف موومنٹ ہوتی رہتی تھی. اور یہ مکتی باہنی کے ایجنٹ ادھر جاتے تھے, وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آتے تھے اور واپس آ کے بنگلہ دیش میں ایکشن کرتے تھے. اس وقت وہ ایسٹ پاکستان تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے. انفیکٹ یہ سول وار نہیں تھی بلکہ یہ ایک وار تھی جو پاکستان پہ انٹرنلی مسلط کی گئی تھی ان مکتی باہنی کے انٹرفیرنس کے ذریعے. پاکستان کی فوج دونوں طرف سے لڑی تھی, کوئی بھی فوج اپنے عوام کی طاقت کے بغیر نہیں لڑ سکتی, لیکن پاکستان کی فوج اس وقت اس حالت میں تھی کہ فرنٹ پہ وہ دشمن سے لڑ رہی تھی اور بیک پہ بھی وہ دشمن سے ہی لڑ رہی تھی, ان کی بیک پہ ان کے عوام نہیں تھے. تو انڈیا نے جب نومبر میں حملہ کیا تو سامنے انڈین آرمی تھی اور پیچھے مکتی باہنی تھی, اور پاکستان کی آرمی کبھی بھی بیٹل فیلڈ میں نہیں ہاری. الحمدللہ پاکستان کا کوئی جوان ایسا نہیں تھا جس نے بیک آؤٹ کیا ہو, اور 96,000 لوگوں نے جس وقت سرنڈر کیا اور آفیشلی فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر کو ہوا, تو یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی, یہ ایک ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی. اور پاکستان علیحدہ ہو گیا, اور اندرا گاندھی نے بیان دیا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو بے آف بنگال میں ڈبو دیا ہے, اور وہ اندرا گاندھی کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. لیکن اس میں بھی بہت زیادہ دخل ہماری کوتاہیوں کا تھا کہ ہم نے اپنی میجورٹی کو اکوموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا, ان کا جمہوری حق تسلیم نہیں کیا. ایک فیڈریشن ہوتے ہوئے ہم نے اپنے صوبوں کو صوبائی اٹانومی نہیں دی, انہیں جو ہے وہ حق نہیں دیے جو کہ اپنے ملک میں ان کو حاصل ہونے چاہیے تھے. اکانومی کو میں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز صحیح طرح سے نہیں کیے, اور پھر یہ کہ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس نہیں تھیں. تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی فال آف ڈھاکہ ہو گیا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو پاکستان میں وہ سارے عوامل جو ڈس انٹیگریشن آف پاکستان کی طرف گئے 1971 میں, وہ دوبارہ نہ آنے دیں, اور اپنے صوبوں کو, اپنے تمام یونٹس کو ساتھ لے کے چلیں, ان کے حقوق کا خیال رکھیں, اور ان کو جو ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ یعنی کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رکھیں تاکہ ان کی نمائندگی ہو اور وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈپرائیو محسوس نہ کریں. فال آف ڈھاکہ ہم ہر سال مناتے ہیں 16 دسمبر کو, اور ان ساری باتوں کو دہراتے ہیں, لیکن دہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھ لیں. اور اگر ہم سبق سیکھتے ہیں, زندہ قوموں کو یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں, اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو ان چیلنجز سے سبق بھی سیکھتی ہیں اور اس کو اوور کم بھی کر لیتی ہیں. تو آئی وش کہ پاکستان میں ہم سب یہ باتوں کو دہرائیں, کیونکہ ہر نسل کو دوبارہ بتانا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہے. ہر نسل کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ کیا ہے. ہر نسل اپنے نظریے کو نئے سرے سے سیکھتی ہے, اور وہ پچھلے والوں کے تجربوں سے کو لے کے آگے چلتی ہے. تو آئی وش کہ پاکستان میں یہ تجربہ کبھی بھی دوبارہ دہرایا نہ جائے, اور ہم دشمن کی سازشوں کو
وہاں پہ آنے ہی نہ دیں، ہم اپنے ہاں گیپس ہی پیدا نہ کریں جہاں پہ دشمن انٹروین کر سکے۔ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ 1974 میں بنگلہ دیش کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے، جب یہاں پہ اسلامی کانفرنس لاہور میں ہوئی اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم اس وقت کے مجیب الرحمان صاحب کو انوائٹ کیا گیا، وہ پاکستان آئے اور پاکستان نے اپنے ایسٹ پاکستان کے بجائے انہیں علیحدہ بنگلہ دیش کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ کچھ تو ہماری نیچرل ٹریڈ ہے، کچھ چیزیں پاکستان میں آتی ہی بنگلہ دیش سے تھیں اور ان کے ہاں جاتی ہی ہماری طرف سے تھیں، کیونکہ یہ ایک ہی ملک تھا تو وہ تو فوراً ہی جاری ہو گئی۔ لیکن پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں دو اریٹنٹس بہت بڑے زیادہ تھے۔ ایک اریٹنٹ جو ہے وہ نارملائزیشن آف ٹریڈ میں دو بڑے اریٹنٹس تھے، جو کہ پولیٹیکل ریلیشن نارمل نہیں ہو رہے تھے تو پھر اکنامک بھی نہیں ہو رہے تھے۔ پہلا اریٹنٹ یہ تھا کہ بنگلہ دیش یہ چاہتا تھا کہ پاکستان معافی مانگے ان تمام مظالم کے لیے جو ان کے خیال میں پاکستانیوں نے سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کے وقت کیے تھے۔ دوسرے وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ان کے حصے کے ایسٹس جو ہیں وہ ان کو ٹرانسفر کر دے، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اور جو پاکستان نے کیلکولیٹ کیے تھے، دونوں کی کیلکولیشن میں ڈفرینس تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملات بھی ساتھ چلتے رہے اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ بھی چلتی رہی اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے۔ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں دو طرح کے ویریشنز ہیں۔ ایک ویریشن وہ ہے جس وقت جنرل آرمی کی گورنمنٹ تھی، جنرل ارشاد کی، اس کا تعلقات بہت اچھے تھے۔ پھر ان کی جو بیگم تھی، بیگم خالدہ ضیاء، جب ان کی پارٹی حکمران ہوتی تھی تو پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے تھے۔ لیکن جس وقت عوامی لیگ کی گورنمنٹ آتی تھی، یعنی حسینہ واجد کی گورنمنٹ آتی تھی، تو اس وقت پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات قدرے خراب ہو جاتے تھے۔ وہ اس لیے کہ عوامی لیگ اسی لیگیسی کو کیری کر رہی تھی جو کہ فال آف ڈھاکہ کے وقت انہیں ملی تھی اور وہ مجیب الرحمان کے آگے سے لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش کی رائزنگ اکانومی ہے، انہوں نے اپنی جگہ بہت اچھے طریقے سے دنیا میں بنائی ہے، ان کے ہاں پروڈکشن بڑی زیادہ ہو رہی ہے۔ دنیا میں اگر آپ شاپنگ کرنے جائیں تو آپ کو ایوری تھرڈ کاٹن پروڈکٹ از میڈ ان بنگلہ دیش، تو وہ جو ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بنگلہ دیش کی جو پالیسیز ہیں وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں اور اس لحاظ سے ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی ٹریڈ چل رہی ہے۔ لیکن تعلقات جب پولیٹیکل تعلقات خراب ہوتے ہیں، سیاسی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر جو تھوڑا بہت اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب پھانسیاں دی گئی تھیں جماعت اسلامی کے ورکرز کو ان کی ان خدمات کی وجہ سے جو کہ انہوں نے پاکستان کے لیے فال آف ڈھاکہ کے وقت انجام دی تھی، تو اس وقت پھر پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات قدرے خراب ہو گئے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے جنرل مشرف گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی اپالوجی دی جو کہ بہت دیر سے بنگلہ دیش چاہ رہا تھا، تو اس کے بعد تعلقات میں خرابی کی کوئی اور ریزن نہیں رہی۔ تو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ بہت اچھی ہے اور اس میں فردر بھی بہت زیادہ کوآپریشن کی گنجائش ہے۔ اور اس طرح سے جو انڈیا ان کے ساتھ پچھلے دنوں جو بھی سلوک کر رہا ہے اور ابھی انڈیا کے ان کے ساتھ جو واٹر ڈیل ہوئی تھی اس کے اوپر بھی بنگلہ دیشیوں کو بہت اعتراض تھا کہ وہ ایسیمیٹریکل ہے اور وہ بنگلہ دیش کے حق میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کے حق میں ہے، تو اس سے بھی بنگلہ دیشیوں کو یہ احساس ہے کہ انڈیا ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اور ابھی انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جس کا ریئیکشن بنگلہ دیش میں آیا، تو اس سے بھی پاکستان کی طرف بنگلہ دیشی حکومت کا بھی اور عوام کا بھی زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے اور ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو دونوں ملکوں کے درمیان ہائی لیول ایکسچینجز اور پیپلز ٹو پیپل ایکسچینجز کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ساؤتھ ایشیا میں اپنے زیادہ الائی پیدا کر سکیں اور ہمارا جو ان کے ساتھ نیچرل بانڈنگ ہے ایز اے مسلم اسٹیٹ اس کو ہم بڑھا سکیں۔